بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہماری ٹنڈو آدم میں پریس کانفرنس گوہر شاہی فتنے کے خلاف ہوئی۔ اس پر سوشل میڈیا پر ہمارے روزنامہ کاوش کے سینئر صحافی ہیں محترم امداد راہی صاحب، انہوں نے اپنے پیج پر چلائی تو میں نے وہ کمنٹ میں ایک چیز پڑھی۔ ایک شخص نے اسی کے گوہر شاہی کے مرید نے لکھا تھا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو امام حسین کو نہیں مانتے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو حاضر ناظر نہیں مانتے حضور پاک کو، فلاں ہے فلاں ہے۔ مسلک کی طرف وہ شخص لے جا رہا تھا، اور اس سے قبل ان لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی، ہمارے عالمی مجلس تحفظ ختم کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس کے بعد کوٹری کے اندر، اس میں بھی انہوں نے اس قسم کے مسلک کو آگے لانے کی کوشش کی کہ ہم بریلوی ہیں اور یہ لوگ دیوبندی ہیں، جس کے بعد میں یہاں کے بریلوی حضرات کو لے کر، جن کو علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فون پر حکم دیا کہ آپ مفتی صاحب کے ساتھ جائیں اور واضح اعلان کریں کہ گوہر شاہی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کو صرف یہ بتاؤں کہ ہمارے والد گرامی حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب نے جو 20 مئی 1999 کو 2000 سے ایک سال قبل ٹنڈو آدم تھانے پر گوہر شاہی مردود پر FIR نمبر 108/99 زیر دفعہ 295 ABC تعزیرات پاکستان اور زیر دفعہ 8 انسداد دہشت گردی ایکٹ کے طور پر درج کروائی، تو اس کے فریادی خود مجلس عمل تحفظ ختم نبوت سندھ کے کنوینر میرے والد گرامی حضرت علامہ احمد میاں حمادی صاحب تھے، جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی شورا کے رکن اور تنظیم تحفظ ناموس خاتم الانبیاء پاکستان کے بانی تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ سب سے مضبوط ترین مقدمہ گوہر شاہی کے خلاف، اور مقدمے بھی ہوئے ہیں، میں آپ کو دوسری قسط میں ان کی وضاحت بتاؤں گا، لیکن مضبوط ترین مقدمہ اور سب سے زیادہ جو سزا پائی ہے گوہر شاہی نے، وہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب نور اللہ مرقدہ کی فریاد پر جو مقدمہ درج ہوا ہے ٹنڈو آدم تھانے میں، اس میں اس نے سزا پائی ہے۔ اس میں جج تھے انسداد دہشت گردی میرپور خاص کی خصوصی عدالت کے محترم عبدالغفور میمن صاحب۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ گوہر شاہی اور قادیانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کیوں؟ اس دن میں نے پریس کانفرنس میں تو جلدی زبان چلانی پڑتی ہے، صحافی حضرات مصروف رہتے ہیں، لیکن آپ توجہ کریں، اس وجہ سے کہ قادیانی بھی چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے۔ دیکھیں، عربی زبان وسیع ہے، ایک لفظ کے کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ ہم قادیانی سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا ترجمہ اور ختم نبوت کا مفہوم وہی قابل قبول ہوگا جو صحابہ سے لے کر آج تک ہے، کہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ نئی شریعت لے کر کوئی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سب کا ایمان ہے۔ اس میں بھی قادیانی اور یہ گوہر شاہی چور دروازے سے گھسنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے وہ نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، حضور علیہ السلام کی شریعت پر عمل کروانے کے لیے تشریف لائیں گے۔ تو نئی شریعت، نئی نبوت، نئی رسالت کا دروازہ بند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم، نبوت ختم۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ختم کا ایک معنی مہر کے بھی ہوتا ہے، جس پر مہر لگا دو وہ نبی بن گیا۔ رسول اللہ نے معاذ اللہ بقول قادیانی کے مرزا غلام احمد قادیانی پہ مہر لگا دی، نبی بن گیا۔ وہ ہمارے مسلمانوں کو پاگل بنانے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ہے، وہ آ کے مسلمان ہمیں کہتے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ختم نبوت پر ایمان ہے۔ تو یہ اس طریقے پر گوہر شاہی والے اب یہ آئیں بائیں شائیں کر کے نا کہ ختم نبوت پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے تو رسول اللہ پر
غیر مشروط ایمان اور ختم نبوت کے اسی مفہوم کے ساتھ جس پر امت کا اجماع ہے، تو پھر رسول اللہ نے تو فرمایا کہ مہدی جو آئیں گے اس کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، جدی پشتی حسنی حسینی ہوگا۔ وہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں، اسے پہچانیں گے ابدال یا اس وقت کے ولی غوث کتب، پہچان کر اس سے بیعت کریں گے۔ وہ تو مدینے میں پیدا ہوگا، مدینے کا گورنر مر جائے گا تو وہ اس ڈر سے کہ مجھے نہ گورنر بنا دیں، وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ جائے گا، طواف کے دوران رکن یمانی حجر اسود کے درمیان اس کو پہچانا جائے گا۔ یہ اتنی ساری گوہر شاہی لعنتی تو گٹر میں بھی نہیں گیا، وہ بیت اللہ کہاں جائے گا؟ تو یہ ان نشانیوں کا انکار ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ ختم نبوت، صاحب ختم نبوت کی زبان مبارک سے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ نشانی جس شخص میں نہیں، اور وہ شخص مہدی ہونے کا دعوے دار تو بڑی بات ہے، لیکن ایسا شخص جس نے یہ کہا عدالت کے اندر باقاعدہ، وہ اسٹیکر بھی میں ساتھی سے کہوں گا کہ اس پر آپ کو دکھائے کہ اسٹیکر ہم نے عدالت میں ہمارے والد محترم نے پیش کیا، جو لکھا ہوا ڈیزائننگ میں آپ دیکھیں گے اللہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اللہ، لفظ اللہ کے اندر لا الہ الا اللہ کے آگے کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور ان بے ایمانوں نے کیا لکھ دیا؟ ریاض احمد گوہر شاہی۔ جب اس سے پوچھا گیا روزنامہ امت، روزنامہ کاوش اس کی گواہ ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، محمد رسول اللہ کے آگے ریاض احمد گوہر شاہی لکھ دو، محمد رسول اللہ کی جگہ ریاض احمد گوہر شاہی لکھ دو، کچھ بڑی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ الف لام میم، الف لام را، الف لام را، کہا کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے مراد لا الہ الا اللہ، را سے مراد ریاض احمد گوہر شاہی، نعوذ باللہ۔ قرآن میں حروف مقطعات ہیں نا، جس کا ترجمہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں۔ الف لام میم، الف لام میم صاد ہا میم عین سین قاف، تو ان میں ایک ہے الف لام را۔ تو ریاض احمد گوہر شاہی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا الف سے مراد اللہ، لام سے مراد لا الہ الا اللہ، را سے مراد ریاض احمد گوہر شاہی۔ اس قسم کے عقائد اس بےمان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے بڑے کروڑوں کھربوں روپے کی سواریوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس نے اپنی سواری کو رسول اللہ کی سواری سے مشابہت دے کر کہا کیا ہو گیا؟ محمد رسول اللہ بھی تو بڑے بڑے قیمتی گھوڑوں پر بیٹھتے تھے، کوئی حرج نہیں، نعوذ باللہ ہر بات میں۔ اور پھر مانا عدالت نے کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، حجر اسود میں حضور علیہ السلام بوسہ دینے لگے تو کہا کہ میری تصویر تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ارے یہ تو وہ تصویر ہے جو جنت میں میرے ساتھ تھی، اس شخص کی تصویر ہے، پہچان کر بوسہ دیا، نعوذ باللہ۔ اور حالانکہ حجر اسود کے لیے حضرت عمر کے لیے کیا آتا ہے کہ جب بوسہ دے رہے تھے تو فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ دے سکتا نہ لے سکتا ہے، میں نے دیکھا اپنے محبوب کو کہ وہ تجھے چوم رہا تھا، اس وجہ سے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ اور یہ بے ایمان کیا بھونک رہا ہے کہ رسول اللہ نے اس وجہ سے اس کو چوما حجر اسود کو کہ میری اندر تصویر تھی، چاند میں میری تصویر۔ پھر اس نے یہ کتابیں عدالت کو پیش کی گئی۔ یہ بات ذہن میں آپ رکھتے چلیں، عدالت فیصلہ غلط دے سکتی ہے۔ میرے والد صاحب کا تجربہ بھی ہے اور وہ فرماتے تھے، کیونکہ ان کی ساری زندگی عدالت میں گزری نا، فیصلہ غلط دے سکتی ہے، حوالہ غلط نہیں لکھے گی۔ کیوں کہ حوالہ عدالت بولے گی کہ لاؤ کتاب کہاں ہے، وہ لاؤ بھائی کتاب یہ گوہر شاہی کی کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، یہ فلاں کی کتاب ہے، وہ کتاب عدالت پڑھے گی، پھر وہ حوالہ لکھے گی، فیصلہ غلط دے سکتی ہے۔ تو قادیانی گوہر شاہی، ریاض احمد گوہر شاہی کے حوالے پیش کیے گئے کہ ریاض احمد گوہر شاہی نے کہا کہ جنت میں جانے کے دو راستے ہیں، جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک شہر کے بیچ میں سے، وہاں بریکر بھی ہیں، لائٹیں بھی لگی ہوئی ہیں کہ یہاں رکو، آستے چلو، تیز چلو، یہاں اسٹاپ ہے، یہاں فاٹک ہے، یہاں کراسنگ ہے، اور ایک ہے بائی پاس، کوئی بریک نہیں، سیدھے چلے جاؤ۔ کہا کہ اسلام سے جنت میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، یہ وہ سب کچھ ہے، اور ایک جس میں کچھ بھی نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرو چلے جاؤ۔
اس لعنتی سے، اس دجال سے کوئی پوچھے کہ حضور نے تو فرمایا کہ جس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، لانے والا کوئی نہیں، اور بارش کیچڑ یہ وہ، مجھے فجر کی نماز کی اجازت گھر پہ دیں. حضور نے فرمایا تیرے کان میں فجر کی اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا آواز تو آتی ہے. کہا پھر تجھے مسجد میں آنا پڑے گا، گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اور نماز ایک واحد ایسی چیز ہے کہ وہ معاف نہیں ہے. غریب پر زکوٰۃ نہیں ہے، غریب پر حج نہیں ہے، من استطاع الیہ سبیلا، ٹھیک ہے، لیکن نماز یہ معاف نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے کہ نماز نہ پڑھو، اللہ اللہ کرتے رہو. رسول اللہ سے زیادہ کسی نے اللہ اللہ کیا؟ لیکن نماز آخر میں جاتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی تاکید، نماز کی تاکید. اس نے نماز کا انکار کیا تو مسلمان رہا. معزز جج محترم عبدالغفور میمن صاحب نے یہ تمام اس کی بکواسات دیکھ کر اور 11 مارچ 2000 کو فیصلہ دیا، اس کو 98 سال سزا. اور لکھا، فیصلے میں لکھا ہوا ہے، فیصلہ میرے پاس محفوظ ہے، کہ یہ ہے سزائے موت کا لائق. لیکن سزائے موت ہم کیوں نہیں دے رہے؟ اس لیے کہ یہ بھاگ گیا ہے ملک سے، اور اس کو پھر بھی چانس ہے کہ وہ آئے، ان الزامات کا سامنا کرے. نہیں آیا نا، نہیں آیا، وہیں جہنم رسید ہو گیا امریکہ میں. فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ بھاگ گیا تھا. اچھا، اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو کمٹ میں ہمارے محترم امداد راہی صاحب کی جانب سے چلائی گئی پوسٹ کے کمنٹ میں گوہر شاہی کے مریدین نے جو کہا کہ یہ دیوبندی بریلوی کا مسئلہ ہے، تو یہ مدارس سنتے جائیں، اور چیلنج ہے گوہر شاہی کے مریدین کو کہ وہ یہ مدارس کی جا کر چھان بین کریں کہ یہ دیوبندی مدارس ہیں. دارالعلوم امجدیہ کراچی، نمبر 2 دارالعلوم قادریہ سبحانیہ، نمبر 4 دارالعلوم ضیاء القرآن مانسہرہ، نمبر 4 مدرسہ نظامیہ تجوڑی مروت ضلع بنو، نمبر 5 دارالعلوم انجمن تعلیم الاسلام جہلم، نمبر 5 دارالعلوم رضویہ مظہر الاسلام فیصل آباد، جامعہ حنفیہ قصور، اور دوسرے مدارس بھی. یہ کفریہ عقائد دیکھ کر سب سے پہلے ان مفتیان اکرام نے، بریلوی مفتیان اکرام نے اسے کافر کہا ہے کہ یہ کافر ہے. میرے بھائی مسلک کی طرف نہ لے جائیں. گوہر شاہی اس کے ماننے والے کافر تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مہدی فاؤنڈیشن والے ہیں، وہ کیا بھی مانتے ہوں. ایک گستاخ رسول کو شریف انسان ماننے والا بھی گستاخ ہے. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ قادیانی گوہر شاہی والوں میں فرق نہیں ہے. قادیانی بھی کیا کہتے ہیں، وہ قادیانیوں کی 2 گروپ ہیں، لاہوری اور قادیانی. لاہوری مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، مہدی مانتے، لیکن گستاخ رسول ہے نا. گستاخ رسول کو آپ ایک نیک شریف آدمی بھی سمجھو تو کافر ہو. گستاخ رسول ہے، عدالت نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے ریاض احمد گوہر شاہی، اور تم اس کو لکھ رہے ہو مد ذلہ العالی. جناب آپ اپنے ماں باپ کی توہین کرنے والے کو مد ذلہ لکھو گے؟ جناب لکھو گے؟ آپ کو اتنی حیا نہیں کہ اس نے رسول اللہ کی اتنی توہین کی ہے، قرآن میں اتنی تعریف کر دی ہے. کہتا ہے کہ قرآن کے 40 پارے ہیں، 10 پارے ایک کہتے ہیں، 10 پارے دوسرے کہتے ہیں، 30 پارے ایک بات کہتے ہیں، 30 پارے کہتے ہیں نماز پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے، 10 پارے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے. اس کے الفاظ ہیں. 30 پارے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو جنت میں جاؤ گے، 10 پارے کہتے ہیں کہ روزہ رکھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، 30 پارے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو گے تو جنت میں جاؤ گے، 10 پارے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قرآن میں تضاد، ہر چیز میں اس نے تضاد. اور کہا کہ میں اللہ سے میری ہر روز ملاقات ہوتی ہے، اللہ رسول اللہ سے میں ہر روز ملاقات کرتا ہوں. خواب میں حضور نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، خواب میں جدا. یہ بے ایمان اس نے باقاعدہ اقرار کیا ہے کہ میں ایسے بیٹھا ہوا حضور علیہ السلام کے ساتھ کا چہرے کرتا ہوں. نعوذ باللہ. حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد ان آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو صحابہ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا. جس نے دیکھا وہ صحابی بن گئے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمام مسلمان ہم تنظیم تحفظ ناموس سے خاتم الانبیاء پاکستان کی جانب سے اس بے ایمان کے خلاف حیدرآباد میں جام شوروں سے مجھے فون آئے کہ وہاں پر بھی یہ بہت پھیل رہے ہیں. ٹنڈولیار سے مجھے فون آئے
کہ وہاں پر بھی یہ بہت پھیل رہے ہیں. ٹنڈولیار میں، جام شوروں میں، حیدرآباد کوٹڑی کے اندر ہم پروگرام بھی رکھیں گے انشاءاللہ، اور پریس کانفرنس کا بھی ایک نظم ہم بنا رہے ہیں کہ وہاں کے تمام علماء اکرام کو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے اور ہم ایک متفقہ طور پر اس کے خلاف آواز اٹھائیں کہ یہ بدترین گستاخ رسول ہے، اس صدی کا قادیانی ہے، اس صدی کا غلام احمد قادیانی ہے. علماء اکرام نے لکھا ہے اس سے مسلمان بچیں، اس کے جال میں مسلمان ہرگز نہ آئیں.